ہے. وہ کہتا ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے, مجھ پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ میں تو جانتا ہوں, لیکن میں اپنے جاننے کے بعد تم سے یوں نہیں کہوں گا کہ یہ ہیں اور وہ ہیں. تم اپنا اطمینان کرو خود تفتیش کرنے کے بعد. دیکھا جو ذمہ داریاں انسان کے اوپر عائد ہوئی ہیں اس میں وہ دخل نہیں دیتا. کہتا ہے خدا جانتا ہے اصل حقیقت کو, وہ تمہیں بتائے گا نہیں, تم خود اپنا اطمینان کرو. کتنی بڑی عجیب چیز ہے یہ. اور ہمارے ہاں کیا چیز چل پڑی پھر. آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کتابوں میں ان کے یہاں لکھا ہوا ہوتا ہے فلاں بات یوں کہ واللہ عالم بالصواب, آخر میں کہ بھائی بہتر صحیح سچی بات جو ہے, پکی بات جو ہے وہ تو خدا ہی جانتا ہے. یعنی آپ سارا کچھ لکھ کے وہ بیان دے کر اور آخر میں یعنی یہ چیز کہ وہ اپنے اوپر یا کانفیڈنس نہیں یا ذمہ داری نہیں لینا چاہتے, آخر میں کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک بات جو ہے وہ تو خدا ہی جانتا ہے, اس کے اوپر ڈالی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ نہ ڈالو, خود امتحان کرو. اور یہ واللہ عالم بالصواب ان کے ہاں ایسی عادت بن گئی ہے. آپ کہیں گے کہ پھر وہ بیچ میں لطیفہ آ جاتا ہے. اس سے پوچھا کہ آپ کا اس میں گرامی مولوی صاحب, کہنے لگے جی چراغ دین. کہنے لگے والد صاحب کا نام, کہنے لگے فتح دین. واللہ عالم بالصواب. ان حقائق کا جانے والا تھا ایک عمر ابن خطاب رضی اللہ. ان کے سامنے کسی نے یہ کہا, ہنٹر لے لیا, کہنے لگے یا کہو مجھے علم ہے یا کہو مجھے علم نہیں ہے. یہ کیا معنی ہے درمیان میں؟ بات کرتے ہو کہتے ہو کہ خدا بہتر جانتا ہے, میں تم سے پوچھتا ہوں تم بتاؤ. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی سند یہ خدا کی آیت ہے. وہ سمجھے ہوئے تھے کہ قرآن کیا ہے اور خدا اور بندے کے تعلقات کیا ہیں. ذمہ داری لینا یہی تو ساری بات ہے. آدم اور ابلیس میں فرق ہی یہاں آ کے پڑا تھا. کہا کہ خود امتحان لو, خود ٹیسٹ کرو, خود تحقیق کرو. یہ نہ کرو کہ خدا جانتا ہے. ہاں بات تو یہ تھی کہ یہ عدل بدل اس طرح سے کر سکتے ہو. اگر یہاں کی عورتیں وہاں چلی جائیں تو ٹھیک ہے, ان کو روکو نہیں. لیکن جیسا تم نے ان کی عورتوں کے متعلق یہ سلوک کیا ہے, ان سے بھی کہو کہ بھائی ہمیں یہ کچھ دے دو تم ان کا. فَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا. کہا کہ وہ ادھر سے جو کچھ پھر وصول ہو, جن کی عورتیں ادھر سے وہ گئی ہیں وہ ان کو دے دو. پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنِينَ. اور دیکھیے خدا کے احکام کی احتیاط برتو اگر تم مومن ہو تو. یہ اتنے معاشرتی احکام جو ہیں ان کے متعلق بھی قرآن کتنی تاکید کرتا ہے. وہ تو چھوٹی سی چھوٹی بات جو ہے, کیریکٹر تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے. اب آئیں وہ عورتیں جو اسلام لا رہی ہیں. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی المعروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. بڑی آیت ہے. وہ عورتیں اگر ادھر سے آئیں, اور اب یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایمان لانے کے لیے یہ کہا ہے کہ وہ ایک لفظ ہے یہاں جو بیعت کریں. اب ہمارے ہاں تو وہ بیعت ایک ہی چیز رہ گئی. بیعت تو ہوئی جو حضرت صاحب پیر صاحب کی جاتی ہے, اور بیع ہوئی جو عام تجارتی کاروبار کیا جاتا ہے, خرید و فروخت ہوتی ہے. یہ خدا کے ساتھ بیع کا معاملہ تو ہے ہی نہیں ہمارے ہاں. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ بتایا ہوا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت 111 جو ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, وہاں یہ کہا ہے کہ یہ جو معاملہ ایک شخص مسلمان ہو جب ہوتا ہے تو وہ ایک عہد نامہ, ایک کنٹریکٹ, ایک اقرار نامہ خدا کے ساتھ بیع و شراء کا کرتا ہے, خرید و فروخت کا کرتا ہے. وہ اپنی جان اور مال بیچ دیتا ہے خدا کے ہاتھ,
خدا اس میں خریدار ہوتا ہے، یہ بیچنے والا ہوتا ہے، اور وہ اس کے بدلے میں اسے جنت دے دیتا ہے۔ یہ قیمت وہ مال جو اس نے دیا۔ اور وہاں یہ ہے کہ ان سے کہو کہ اپنے اس معاملہ بیع کے اوپر خوش ہوں، بہت بڑی انہوں نے تجارت کی ہے۔ بیعت یہ تھی، اور اسی بیعت کی تجدید تھی جو صلح حدیبیہ کے زمانے میں قرآن میں یہ ہے کہ جب اس قدر نازک وقت آ گیا تھا کہ نظر یہ آ رہا تھا کہ یہاں سے اب کوئی مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بچ کے جا نہیں سکتا۔ آئے تھے صرف حج یا عمرہ کی نیت سے، بغیر اسلحہ کے، بغیر ہتھیار کے، فوج نہیں تھی، عام مسلمان آئے، اور یہاں آ کے دیکھا یہ کہ قریش نے گھیرا ڈال لیا۔ قریش کے گھر میں اتنے بڑے جری لشکروں کے جو مالک اسلحے کے ساتھ تھے ان کے گھیر لیے انہوں نے۔ ایسا وقت آ گیا تھا۔ تو ایسے وقت کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھائی وہ جو خدا کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے عملاً اسے پیش کرنے کا وقت آیا، آؤ اس بیعت کی تجدید کرو، جانے دینے کا وقت آ گیا۔ مال تو دیتے چلے آ رہے تھے یہ سارے دوران میں، لیکن اس کا آخری وقت آ گیا کہ وہ تم نے جانیں بھی بیچی ہوئی ہیں نا۔ تو اب یہ نظر آیا کہ یہ جو بیچنا تھا، یہ مال یا جان تھا، یہ نظری یا عقیدت کی بات نہیں تھی کہ ہم نے بیچ دیا ہوا خدا کے ہاں، بیچ دیا ہوا خدا کے ہاں، ساری عمر اپنے نام وہ رکھا ہوا ہے، پھر وہ اس کے بعد وراثت میں چلا جاتا ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، گروی رکھا جاتا ہے، وہ خدا بیچ میں آتا ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ انہوں نے شروع میں بیچ دیا تھا۔ اور کہیں گے یہی کہ یہ تو صاحب میرے پاس، اور کبھی تو کہتے ہیں امانت ہے، لیکن امانت اس قسم کی ہے کہ وہ امین کو کبھی واپس ہی نہیں دی جاتی۔ یہ معاملے نظری نہیں تھے، یہ عقیدے کی بات نہیں تھی، یہ فیکچول چیزیں تھیں، یہ سچ مچ کا کاروبار تھا۔ تو وہاں آپ نے یہ کہا کہ اس کی تجدید کرو، اور وہاں بہت بڑا اہم سوال یہ ہے، خدا نے یہ کہا کہ یہ جو تیرے ہاتھ کے اوپر آ کے تجدید کرتے ہیں یہ تمہارے ساتھ معاملہ نہیں کر رہے اے رسول، تم ہمارے بہاف پہ تجدید کر رہے ہو اس معاملے کی جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا، کیونکہ ہم بنفس نفیس تو آ نہیں سکتے نا۔ خدا کے بہاف پہ جسے ہم کہتے ہیں نا، رسول یہ کرتا تھا۔ کہا کہ اسی طرح سے اب یہ جو آئی ہیں انہوں نے وہی جو مسلمان ہونے کے لیے وہ جو شرط ہے وہ کاروبار کے معاملے کی ایک عہد نامہ جو ہے اس کے لیے یہ بیعت کیوں آئیں، تو ان سے ان معاملات میں کہو کہ ہم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں ہوگا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ میں نے کہا ہے کہ قتل کے معنی ذبح کرنا ہی نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کے ہاں تھا یہ لڑکیوں کو وہ زندہ گاڑ دیا کرتے تھے زمین میں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور قتل یا ذبح کے معنی ذلیل کرنا، پست رکھنا، کمزور رکھنا، یہ معنی بھی آتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ یہ ان کا سلوک نہیں ہوگا، بہتان کسی کے خلاف نہیں باندھیں گے، جان بوجھ کر افطرا نہیں کریں گی، اور بڑی اہم چیز یہ ہے ولا یعصینک فی معروف، کہ ہم معروف میں تمہارے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گی۔ خاص طور پہ یہ کہا فی معروف، بڑی اہم بات ہے، اور بہت اہم مسائل ہیں جو ہمارے ہاں اتنی گنجھلکیں اور پیچیدگیاں پڑی ہوئی ہیں، بات صاف کر دیتی۔ معروف قرآن کریم نے یہ اصطلاح استعمال کیا ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ہے فریضہ اسلامی مملکت کا، اسلامی حکومت کا۔ جس چیز کو قرآن نے صحیح ریکگنائز کیا ہے اس کا حکم دینا، جس سے اس نے منع کیا ہے اس سے روکنا، یہ ہے جامع اصول اسلامی مملکت کا۔ معروف وہ جسے قرآن ریکگنائز کرتا ہے صحیح، جس کے معنی یہ ہے اطاعت بھی انہی کی ہے، کسی کی ذاتی اطاعت نہیں ہے اس کے اندر، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذاتی اطاعت نہیں تھی اس میں۔ لا یعصینک فی معروف، یہ بیعت اس میں لی جا رہی ہے، اور
جیسی کسی بھی تاریخ ہماری ہے